السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، تسبیح و تمجید، تکبیر و تحدید، تعظیم و توقیر، تقدیس و تنزیہ اللہ احکم الحاکمین، مالک العنان ذو الجلال والاکرام، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات، رازق المخلوقات وحدہ لا شریک کے لیے صلاۃ و سلام سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رئیس المصلحین، امام المتقین، سید الانبیاء والمرسلین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کے لیے. حضرات محترم، یہ حج کے مہینے آپ احباب کو اگر یاد ہو تو آج سے تقریباً
لگ بھگ 2 ماہ پہلے خطبہ جمعہ کے اندر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حج کے مہینوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول اور آپ کی حکمت و دانائی یہ ہوتی کہ جیسا موقع ہوتا اس مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی رہنمائی فرماتے کہ اس وقت قوم کو ان مسائل کی ضرورت ہے، اس کی یاد دہانی کرایا کرتے تھے۔ تو حج کے مہینوں میں مسائل حج اور حج کے حوالے سے دین اسلام کی تعلیمات و ہدایات بطور یاد دہانی کے کہ جن لوگوں نے حج کرنا ہے یا ان کے عزیز و اقارب دوست احباب حج کرنا چاہتے ہیں تو انہیں یہ باتیں معلوم ہو جائیں اور وہ سنت کے مطابق اس عظیم الشان فریضہ عبادت کو ادا کر سکیں، چونکہ بین الاقوامی حالات ایسے ہو چکے کہ جس کی بنیاد پر یہ اعلان ہمیں سننا پڑا کہ دنیا سے حج کرنے کے لیے کوئی نہیں جائے گا، صرف وطنی لوگ جو ہیں وہاں کے رہنے والے مملکت عربیہ سعودیہ کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہی حج کریں۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اب ہم کچھ باتیں ایسی کر دیں جس سے حج کا ایک تعلق تو ہو، اس سے ہمیں اس کی یاد بھی رہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی محبت بھی ہمارے دلوں میں رہے۔ میں نے 5-6 جملے اس وقت بولے تھے اور ہر جملے کے اوپر ایک جمعہ میں نے پڑھایا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم مدینہ منورہ جو ہے اس کے متعلق کچھ معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے، اور یاد ہے کہ فضائل مدینہ کے حوالے سے باتیں ہوئی، اس کے بعد مکہ مکرمہ کے متعلق، اس سے اگلے جمعے جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پاک، اس سے آگے احکام و مسائل قربانی، اس سے آگے اور اس سے پہلا جمعہ جو ہے وہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن جو ہے ان کے متعلق دین اسلام کی رہنمائی، اور آج کچھ ایسی باتیں اور کچھ ایسے اعمال دین اسلام کی کچھ ایسی تعلیمات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جن اعمال کے کرنے سے ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، اپنے محلے میں بیٹھے ہیں، اپنے محلے کی مسجد میں بیٹھے ہیں، یہاں بیٹھ کر ہم ایک عمل کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پورے اور مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ یعنی آج مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے 5 ایسے عمل ذکر کروں کہ جن کے کرنے سے ہر عمل کے بدلے میں اللہ رب العزت حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان اعمال پر بہت زیادہ سرمایہ بھی خرچ نہیں ہوتا ہے اور زیادہ صلاحیتیں بھی بروئے کار نہیں آنی پڑتی، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ انسان کے پاس بڑا مال ہو تبھی یہ اعمال ہو سکتے ہیں، صرف توجہ کی ضرورت ہے۔ تھوڑا سا ہمیں اپنے تعلق کو اپنے اللہ کے ساتھ اخلاص پر مبنی بنانے کی کوشش کرنا ہوگی، اللہ رب العزت ان اعمال کے بدلے میں ہمیں حج کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ تو ان اعمال 5 یعنی 5 اعمال میں سے جو آج کے خطبے میں
ہے تو زیادہ، لیکن وقت تھوڑا ہے، اس لحاظ سے صرف 5 اعمال آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے۔ پہلا عمل یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 535 ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا، من صلی الغداۃ فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین كانت له كأجر حجة وعمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة آپ علیہ السلام کا یہ فرمان جو ہے نا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس شخص نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی، فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد پھر بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہا حتیٰ تطلع الشمس، حتیٰ کہ سورج نکل آیا، سورج طلوع ہو گیا، سورج طلوع ہوا، ثم صلی رکعتین، سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعتیں اس نے ادا کی ہیں، پڑھی ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کانت لہ کاجر حجۃ وعمرۃ، کہ یہ 2 رکعتوں کا پڑھنا اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تامۃ، پورے حج عمرے کا ثواب ہوگا، پورے حج عمرے کا ثواب ہوگا، پورے حج عمرے کا ثواب ہوگا۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ بات کہا، جسے ہم اپنے عرف کے اندر نماز اشراق کہتے ہیں نا۔ فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد بندہ مسجد میں رہے، کوشش کرے کہ جہاں نماز پڑھی ہے اسی جگہ پہ بیٹھا رہے، نہیں تو اگر بوقت ضرورت آگے پیچھے ہونا بھی ہے تو ہو سکتا ہے ضرورت کے لیے، لیکن مسجد میں رہے اور پھر 2 رکعتیں نماز اشراق ادا کرے گا، حج کا بھی ثواب ملے گا، عمرے کا بھی ثواب ملے گا، اور اس کے اور بہت سارے فائدے احادیث کے اندر بیان ہوئے ہیں، لیکن ان کی تفصیل میں نہیں جاتے ہیں۔ ایک عمل تو یہ ہے نماز اشراق، فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کے بعد حج عمرے کا ثواب۔ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کو بیان کرنے والے حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ حدیث کی کتاب کنز العمال کے اندر حدیث کا نمبر ہے 30,234، اور اسی طرح صحیح الجامع الصغیر کے اندر یہ حدیث کا نمبر ہے 6,556 نمبر حدیث ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، من مشى الى صلاۃ مکتوبۃ فی الجماعۃ فہی کحجۃ ومن مشى الى صلاۃ تطوع فہی کعمرۃ نافلۃ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو انسان فرض نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، فرض نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، تو فرمایا کہ وہ جا کے فرض نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، نماز پڑھنے تو ہم آتے ہیں، فرمایا کہ جو گھر سے نکلتا ہے اور نفل نماز پڑھنے کے لیے کہ چلو میں مسجد میں جا کے 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں، فرمایا کہ اس کو ایک نفل عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ نفل پڑھنے کے لیے 2 رکعتیں نفل پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، اللہ عمرے کا ثواب دیتا ہے، اور فرض نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ دن رات میں 5 نمازیں ہوتی ہیں مسلمان کے اوپر فرض، تو 5 مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں باجماعت آئے گا، روزانہ 5 مرتبہ اس کو حج کا ثواب آتا ہے۔ اور اسی حوالے سے اسی سلسلے میں ایک اور حدیث آتی ہے، وہ بھی حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اور وہ حدیث ہے ابو داؤد کے اندر 558 نمبر حدیث ہے، اور مسند احمد کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 26 پہ وہ حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ، فرمایا کہ جو بندہ گھر سے نا وضو کر کے آتا ہے، من خرج من بیتہ متطہرا، طہارت کے ساتھ
وضو کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے، فرمایا الی صلاۃ مکتوبۃ، فرض نماز پڑھنے کے لیے، فاجرہ کاجر الحاج المحرم، فرمایا کہ اس کا اجر اس احرام باندھ کے حج کرنے والے کے اجر کے برابر ہے۔ اور فرمایا کہ ومن خرج الی تسبیح الضحیٰ، جو بندہ اپنے گھر سے چاشت کے وقت نفل پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف آتا ہے تو فرمایا لا ینصبہ الا ایاہ، وہ گھر سے اٹھتا نہیں ہے، نکلتا نہیں ہے مگر صرف اس ارادے سے کہ میں مسجد میں جا کے 2 رکعات چاشت کی نماز ادا کروں گا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں فاجرہ کاجر المعتمر، فرمایا کہ اس کو اجر ملے گا عمرہ کرنے والے کے اجر کے برابر۔ اور اس حدیث کے اندر تیسرا جملہ فرمایا وَصَلَاةٌ عَلَىٰ أَثَرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوٌ بَيْنَهُمَا، میں نماز پڑھنے کے بعد پھر نماز پڑھنا جو ہے، اور دونوں نمازوں کے درمیان لا لغو، بندہ کوئی بھی خدا کام نہ کرے، کوئی باطل ناجائز عمل جو ہے وہ نہ کرے، فرمایا کہ کتابہ فی علیین، تو ایسے بندے کا اعمال نامہ اللہ علیین کے اندر رکھے۔ تو دوسرا عمل اپنے گھر سے باوضو ہو کر مسجد میں فرض نماز پڑھنے کے لیے آنے کے بدلے میں اللہ رب العزت احرام باندھ کے حج کرنے والے کتنا اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ کان لہ کاجر حاج تاما حجتہ، فرمایا کہ جو بندہ صبح کے وقت دن کے پہلے پہر جو ہے وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے مسجد میں آتا ہے، فرمایا لا یرید، فرمایا کہ گھر سے نکل کر اس کا ارادہ نہیں ہوتا ہے مگر کس بات کا، الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، مسجد میں آنے کا مقصد ارادہ اور نیت یہ ہوتی ہے کہ میں وہاں جا کے کوئی بڑی بات سیکھ لوں گا، کوئی خیر کی بات سیکھ لوں گا، دین سیکھ لوں گا، یا پھر وہاں جاتا ہے میں جا کے کسی کو دین کی بات سکھا دوں گا۔ ان یتعلم او یعلمہ، یتعلم تعلیم حاصل کر لوں، یعلمہ کسی کو تعلیم دے دوں، دونوں میں سے کسی ایک مقصد کے لیے جو ہے وہ گھر سے یہ ارادہ کر کے نکلتا ہے، وَقَالَ لَهُ كَأَجْرِ حَاجٍ، اس کا اجر حج کرنے والے کے اجر کے برابر ہے، تاماً حجتہ، فرمایا کہ اس آدمی کے حج کے برابر ہے جس کا حج اللہ نے پورا کر دیا ہے۔ دیکھو کوئی مشکل کام ہے، اشراق کی نماز پڑھنا حج کا ثواب ہے، اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد میں باجماعت نماز پڑھنا حج کا ثواب ہے۔ کتنا ہم روزانہ جو ہے یہ عمل کرتے ہیں، اب یہ ہمیں ارادہ بنانا چاہیے، یہ اجر و ثواب ذہن میں رکھنا چاہیے، جب یہ اجر و ثواب ذہن میں ہوگا نا تو پھر ہم شوق کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، پھر ہم باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کریں گے، یہ نہیں کہ گھر کے اندر بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، گپے مار رہے ہیں، دوست بیٹھے ہوئے ہیں، عزیز بیٹھے ہوئے ہیں تو پڑھنے میں بڑا ٹائم نہیں۔ یعنی جب ہمیں پتہ ہوگا کہ اتنا زیادہ اللہ ہمارے پر مہربان ہے، اتنا زیادہ اللہ نے ہمیں فائدہ دینا ہے، اجر اور ثواب دینا ہے، تو پھر ہماری کوشش ہوگی خود بھی اور اپنے ماتحتوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے، اپنے بچوں کو بھی اور اپنے دوست احباب کو بھی کہیں گے یہ اجر و ثواب ہمیں بڑی آسانی کے ساتھ حاصل ہو رہا ہے، کیوں سستی کرے اس میں۔ مسجد میں بندہ آ کے ایک آیت ہی سیکھ لے، ایک چھوٹا سا مسئلہ ہی آ کے معلوم کر لے۔ عام طور پر ہوتا ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے جی ابھی پوچھ لیتے ہیں قاری صاحب سے، مودی صاحب سے، مودی صاحب مسجد میں ہوتے ہیں، فون کر کے پوچھ لیتے ہیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ تھوڑی سی مشقت کر رہے ہیں، فون پہ 2 روپے خرچ کرنے کے بجائے 2، 4، 5 منٹ خرچ کر کے اپنے گھر سے مسجد میں قاری صاحب کے پاس آ کر مسئلہ پوچھ کے چلے جائیں نا، تو اس کا آپ کو ایک تو مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کا، دوسرا آپ کو پورے حج کا ثواب مل جائے گا۔ نمبر 4، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ایک بڑی جلیل القدر صحابیہ تھی، کمال کی خاتون تھی،
بڑے اونچے مرتبے والی تھی. ان کا نام جو ہے احادیث کے اندر یہ ام سلیم کنیت ہے رمیثہ یا عمیثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام آتا ہے حدیث کے اندر ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سفر معراج میں میں نے جنت کا جو نظارہ کیا تھا نا، جنت کو دیکھا تھا، تو وہاں میں نے ایک محل دیکھا جو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کا. اتنی عظیم اسلام کے اوپر اتنی ان کی محبت تھی، اسلام کے لیے جو ہے اتنی مخلصہ یہ عورت تھی. اللہ کے رسول علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے ہیں تو انہوں نے اپنا بیٹا جو تھا اس کا ہاتھ پکڑا، کہا چلو اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں لا کے کہا میرے پاس یہ ایسے قبول کر لے، یہ آپ کی خدمت کرے گا. اور پھر 10 سال خدمت کی. یہ حضرت انس کی والدہ ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ام سلیم ہے. ایسی عظیم عورت تھی کہ ان کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. انہوں نے پیغام بھیجا ان کو، تو پتہ کیا کہتی ہے؟ کہتی میں تو مسلمان ہوں، تم مسلمان نہیں، شادی کرنا چاہتے ہو میرے ساتھ، اسلام قبول کر لو، میرا حق میں جو ہے تمہارا اسلام قبول کرنا ہو، مجھے کسی پیسے کی ضرورت نہیں حق میں کے اندر، تم اسلام قبول کر لو، یہی میرا حق میں ہوگا، میں تم سے شادی کر لیتی ہوں. یہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ام سلیم رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ خرج ابو طلحہ و ابنہ وترکانی فقال یا ام سلیم عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ. ام سلیم کہتی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام ابو طلحہ اور ابو طلحہ کا بیٹا جو ہے نا یہ دونوں حج کرنے کے لیے جو ہے نا وہ نکل گئے اور مجھے ساتھ نہیں لے کے گئے. وترکانی، دونوں نے مجھے چھوڑ دیا، مجھے ساتھ نہیں لے کے گئے. میرا دل کرتا حج کرنے کے لیے، لیکن وسائل نہیں تھے، سواری نہیں تھی، وہ ساتھ لے جانے کی پوزیشن میں نہیں تھے، تو مجھے گھر چھوڑ گئے. میری بڑی خواہش تھی، کوشش تھی، نہیں لے کے گئے. لہٰذا اب میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا ام سلیم عمرۃ فی رمضان، رمضان کا مہینہ آئے گا نا اس میں عمرہ کرنا، تعدل حجۃ، وہ حج کے برابر ہوگا. تو چوتھا عمل رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر. حتیٰ کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا رمضان المبارک میں عمرہ کرنا جو ہے محمد کریم علیہ السلام کے ساتھ حج کرنے کے برابر. اللہ کے رسول کے ساتھ حج کرنے کے برابر اجر و ثواب رکھتا ہے. رمضان کے مہینے کے کسی دن بھی جو ہے عمرہ کر دیا جائے. یہ نہیں ہے کہ 27 کو عمرہ کرے پھر ہی ہوتا ہے یہ ثواب. یکم رمضان کو کر لے، 30 رمضان کو کر لے، رمضان کے کسی بھی دن کو جو ہے کسی بھی تاریخ کو عمرہ کر لے تو اس کا اجر و ثواب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. نمبر 5، رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ من جہز غازیا او جہز حاجا او خلفہ فی اہلہ او فطر صائما کان لہ مثل اجورہم من غیر ان ینقص من اجورہم شیء. جناب زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں صحیح ابن خزیمہ کے اندر یہ حدیث نمبر 2064 ہے اور ترغیب و ترہیب کے اندر یہ حدیث 1078 نمبر ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من جہز غازیا، جو کسی بھی اسلام کے غلبے کے لیے جہاد کرنے کے ارادے سے نکلنے والا، غزوہ کرنے والا جو ہے اس کا سامان تیار کرتا ہے، اس کی معاونت کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، کسی بھی حوالے سے اس کا معین و مددگار بنتا ہے. او جہز حاجا، یا جو بندہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے نا تو اس کے حج کا سامان پیک کروانے کے لیے، تیار کروانے کے لیے اس کی مدد کرتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے. او فرمایا خلفہ فی
اہلہ، یا جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے نا تو ساتھ پیچھے کیا جاتا ہے اپنے کسی عزیز دوست کو کہ میرے گھر کا خیال رکھنا، میرے گھر والوں کا، میرے بچوں کا خیال رکھنا، گھر میں ان کی ضرورتیں جو ہے نا وہ لا کے بازار سے سودا سلف دے دینا، ان سے پوچھنا کوئی کام وغیرہ ہے کوئی خیال رکھے۔ اور فرمایا فطر صائما، یا کسی روزے دار کے روزے کو افطار کرواتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان لہ مثل اجورہم، فرمایا کہ جو بندہ ایسا کرتا ہے نا، جو اجر ان لوگوں کو ملنا ہے، غزوہ کرنے والے کو، حج کرنے والے کو، اور اسی طرح جو بندہ روزہ رکھنے والے کو اجر ملتا ہے، فرمایا یہی اس بندے کو بھی ملتا ہے جو ان کا مددگار ہوتا ہے، ان کی معاونت کرتا ہے، ان کا ساتھ دیتا ہے، تعاون کرتا ہے، وہی اجر و ثواب اس کو بھی ملتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو جو اجر ملنا ہے اور جو معاونت کرتا ہے اس کو اجر ملنا ہے، کسی کے اجر میں اللہ کچھ بھی کمی نہیں کرے گا، اللہ کے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے پاس بہت کچھ ہے، سارا کچھ اللہ کے پاس ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے پاس ہے۔ حضرات محترم، یہ 5 اعمال جو ہیں، حج کرنے والا جو حج کرنے کے لیے جاتا ہے اس کا تعاون کرنا، اس کے پیچھے اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کی دیکھ بھال رکھنا، یعنی خیال رکھنا چاہیے، بھی بہت بڑا اجر و ثواب کا۔ اب میں نے 5 عمل آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، اب آپ دیکھیں کہ ان میں کتنی مشقت ہے ان 5 عملوں کے اندر۔ نمبر 1 نماز اشراق ادا کرنا، نمبر 2 باوضو ہو کے گھر سے فرض نماز کے لیے نکلنا، نمبر 3 جو ہے گھر سے مسجد میں کوئی دین کی بات سیکھنے کے لیے آ جانا، اور نمبر 4 جو ہے رمضان مبارک کے مہینے میں عمرہ کرنا، اور نمبر 5 جو ہے حج کرنے کے لیے جانے والا شخص جو ہے اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کی دیکھ بھال کرنا، ضروریات کا خیال رکھنا جو ہے، یہ 5 میں کتنا کو محنت لگتی ہے۔ تو جو بندہ یہ اعمال کرتا ہے اللہ اسے پورے حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اگر یہ حالات کی تنگی کی وجہ سے ہم لوگ حج کرنے کے لیے نہیں جا سکے جن کا ارادہ تھا، تو یہ اعمال گھر میں بیٹھ کر جو ہے انجام دے دیں، اللہ ان کو حج کا ثواب عطا فرما دے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، یہ حج کا ثواب ملے گا، یہ نہیں ہے کہ اگر حج فرض ہے تو فرض ساقط ہو جائے گا یا فرض ادا ہو جائے گا، فرض ادا نہیں ہوگا، ثواب ملے گا، یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص عنایت ہے۔ اس کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ بندہ باجماعت نماز پڑھتا ہے، نماز باجماعت ادا کرتا ہے، میں کہ باجماعت نماز اکیلے نماز سے 27 درجہ افضل ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی 27 نمازیں ادا ہو گئی ہیں، یہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ جو بندہ مسجد حرام کے اندر 1 نماز پڑھتا ہے اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ 1,00,000 نمازیں ادا ہو گئی، ثواب ملا، جتنا ثواب ہے وہ اللہ اپنے پاس سے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ نہ سمجھ لیا جائے یہ عظمت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ اجر ہے، یہ ثواب ہے، یہ بدلہ ہے، اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ فرض اپنی جگہ پہ باقی ہے، جب حالات سازگار ہوں پھر وسائل ہونے کے ساتھ جو ہے اس فرض کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جن 5 اعمال کا میں نے ذکر کیا ہے کہ ان کے کرنے سے اللہ رب العزت حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں، تو اب حج کا ثواب ہے کیا؟ اتنا بڑا ثواب، حج کا ثواب ہے کیا؟ اس حوالے سے 2-3 باتیں مختصر عرض کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ مرض الموت کے اندر تھے، موت و حیات کی کشمکش میں تھے۔ اس وقت انہوں نے یہ حدیث بیان کی، کہتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہونے کے لیے مکے سے مدینہ آیا نا، مدینے میں آ کر میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دی اور عرض کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام ابسط یمینک لأبایعک، آپ اپنا دایاں ہاتھ سیدھا ہاتھ نکالیں، پھیلائیں، سامنے کریں تاکہ میں آپ کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کے بیٹھ کر کے مسلمان ہو جاؤں۔ نبی اکرم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ نکالا اور اپنا ہاتھ سامنے کیا، حضرت عمر نے اپنا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ نبی اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں یا عمر ماذا، یہ کیا بات ہے، یہ کیسا ادب ہے؟
مجھے کہتے ہو ہاتھ نکالو، میں نے ہاتھ نکالا، اپنا ہاتھ مجھے کر لی۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام اشتری، میں شرط لگانا چاہتا ہوں مسلمان ہونے کے لیے۔ آج مجھے کیا شرط ہے؟ کہا کہ میں اتنی دیر اسلام کی مخالفت کرتا رہا، جس سن 8 ہجری میں مسلمان ہوئے تھے، 8 ہجری، یہ 8 سال یہ لگا دو، اور 13 سال مکے کے، 8 اور 13، 21 سال تقریباً، 21 سال تقریباً جو ہے اسلام کی مخالفت کی، اور اسلام کی مخالفت میں یہ مکے کی طرف سے نمایاں ترین لوگوں میں تھے۔ حتیٰ کہ جب حبشے کے اندر مسلمان مکے سے ہجرت کر کے گئے تھے نا، تو یہ مکے کے لوگوں نے جو اپنے نمائندے وہاں بھیجے تھے نا کہ ان کو مسلمانوں کو وہاں سے حبشے کے بادشاہ سے لے کے آؤ، تو ان نمائندوں میں ایک نمائندے عمرو بن عاص بھی تھے۔ یہ بڑے نمایاں ترین اور مؤثر ترین، اہم ترین لیڈر تھے مکے کے۔ کہا میرا کیا بنے گا، میں نے تقریباً 21 سال اسلام کی مخالفت کی ہے، اب مسلمان ہو رہا ہوں، اب اس جرم کا کیا بنے گا؟ نبی اکرم علیہ السلام نے اس موقع پر 3 باتیں بیان فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ یا عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جب بندہ مسلمان ہوتا ہے اللہ پہلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ، عمر اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تھے، مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ہجرت جو ہے، جب بندہ ہجرت کرتا ہے، ہجرت ایسا عظیم عمل ہے کہ ہجرت کرنے سے پہلے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور تیسری بات فرمائی ان الحج یہدم ما کان قبلہ، جب بندہ حج کرتا ہے پہلے سارے گناہ اللہ مٹا دیتا ہے۔ یہ حج کا ثواب ہے، اور یہ ثواب ملنا ہے جو 5 اعمال میں نے آپ کو بیان کیے ہیں کہ جب ہم یہ 5 اعمال کریں گے اس کا ثواب حج ہوگا۔ اور حج کا ثواب کیا ہے؟ بڑے ثواب، اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ حج جو ہے پہلے سارے گناہ جو ہے وہ مٹا دیتا ہے۔ دوسرا، گناہ سارے مٹ جاتے ہیں، بندہ سوچتا ہے شاید بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے مٹ جائیں گے، بڑے بڑے رہ جائیں گے، کیا ہوگا؟ دوسری حدیث نبی اکرم علیہ السلام فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق، فرمایا جس بندے نے حج کیا اور حج کے اندر اس نے کوئی بیہودہ کام نہیں کیا، کوئی فسق و فجور والا کام نہیں کیا ہے، رجع کیوم ولدتہ امہ، جب حج کر کے واپس آتا ہے ایسے ہوتا ہے جیسے ابھی ہی اس کی والدہ نے اس کو جنم دیا، گناہ سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اب ایک لمحے کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے ذمہ کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ حج پہلے گناہ کو مٹا دیتا ہے، اور کتنے کو گناہ مٹاتا ہے، کیسے مٹاتا ہے؟ فرمایا کہ سارے گناہ مٹ جاتے ہیں جیسے ایک لمحے کا بچہ ہوتا ہے گناہوں سے پاک صاف، فرمایا کہ ایسے وہ حج کرنے کے بعد ہو جاتا ہے۔ یہ حج کا ثواب۔ اور حج کا ثواب کیا ہے؟ رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، میں جو حج مبرور ہوتا ہے نا، حج مقبول ہوتا ہے، میں اس کی جزا سوائے جنت سے اور کچھ ہے ہی، جنت سے کم اس کی سزا، اس کا جزا، اس کا بدلہ جو ہے ثواب ہے ہی نہیں۔ تو یہ جو 5 اعمال بندہ کرتا ہے اس کو حج کے برابر جو ہے قرار دیا گیا ہے۔ تو ان 5 اعمال کو جو حج کے برابر قرار دیا گیا ہے اجر و ثواب کے اندر، اور احادیث میں نے الفاظ بھی آپ کے سامنے پڑھے ہیں فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِ، اس کا اجر حج کرنے والے کے اجر کے برابر۔ تو حج کرنے والے کا یہ اجر ہے، اللہ گناہ مٹا دیتا ہے اور گناہوں سے ایسے پاک صاف کرتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا ہے، اور اس کا بدلہ ثواب کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے، یہ آسان ترین، ہلکے ترین اعمال جو ہے وہ اپنی زندگیوں کے اندر اختیار کرنے کی کوشش کرے، اور بدلے میں اللہ رب العزت سے حج کا ثواب حاصل کرے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک
مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. بیماروں کے لیے دعا کرنا اللہ سے فرمائے، پریشان حالوں کے اندر پریشانی دور فرمائے، مغروروں کو اللہ تعالیٰ سے خلاصی نجات عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں اللہ خیر و برکات نازل فرمائے، ہم میں سے ہر ایک کے جان مال ایمان عزت کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کے اللہ مدد فرمائے، جہاں جہاں دنیا کے اندر مسلمان مجبور اور بے سہارا بے بس بے کس ہے، اللہ غیر سے ان کی مدد فرمائے، مسلمانوں کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائے، ہمارے فوج خدان کی اللہ کی مددوں کو آسان فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بتا دے. یہ عید کی خوشی کا موقع ہے، اللہ رب العزت سب کو جو ہے آسانیاں فرمائے. تو کیا نماز عید جو ہے نا ہمارے یہاں، میرا ارادہ ویسے یہ ہے کہ ہم 15 منٹ کم 6 بجے پڑھیں، 5:45 بجے. میرا خیال ہے کہ یہ ڈیٹ نہیں ہے. اگر نماز فجر کو دیکھیں نا تو 4:15 بجے نماز ہوتی ہے، 4:15 سے 5:45 تک 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے. تو بڑے آرام کے ساتھ تیاری کر دیتا ہے. تو بعض جو صبح قیامت کے 6 بجے دیکھیں نا قربانیاں کرنی ہیں، موسم بھی ہے یہ حالات، اس لیے بہتر یہی ہے کہ 5:45 بجے جو ہے نا نماز عید ہے یہاں ادا ہوگی. 5:45 کا مطلب ہے 5:45 ہم انشاءاللہ 5:45 بجے نماز عید صبح یہاں پڑھیں گے. اس لیے احباب جو ہے نا خیال رکھیں، وقت پہ تشریف لائیں. اور یہ بات بھی آخر میں یاد رکھیں کہ یہ دن جو ہے نا اللہ کی بڑائی کے ہیں، اللہ کی عظمت کے ہیں، بڑائی کے ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ہم نے ایک عادت سی بنا لی ہے کہ نماز کے بعد ہمیں تکبیریں کہانی، ہر وقت کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت جاتا وہ اللہ اکبر تکبیریں کہتے رہے، سبحان اللہ پڑھتے رہے، الحمدللہ پڑھتے رہے، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے. یہ دن ہے اللہ کی بڑائی کے، اللہ کو یاد کرنے کے. اور اس طرح کریں گے ہمارا منہ بھی پاک رہے گا، ہمارا جسم بھی پاک ہوگا، ہماری روح بھی پاک ہوگی. تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم خیر کے عمل کو اچھے سے اچھے